الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج صرف کا لیکچر نمبر 2 ہے اور سبق نمبر 3 ہے۔ اوپر لکھا ہوا ہے صرف کی اصطلاحات، یعنی سبق نمبر 3 صرف کی اصطلاحات۔ اس میں جو بنیادی چیزیں آگے کام آتی ہیں عبارت کو حل کرنے میں، صیغوں کو حل کرنے میں، جو بھی بنیادی اصطلاحات ہوتی ہیں وہ یہاں بتائی جائے گی۔ سب سے پہلے ہے حرکت۔ حرکت لغوی تعریف آگے پیچھے ہونا یا ہلنا۔ حرکت کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ آگے پیچھے ہونا، آگے ہونا، پیچھے ہونا، ہلنا، حرکت کرنا۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں حرکت کرنا، ہلنا، اسے کہا جاتا ہے حرکت۔ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ اردو میں زبر، زیر اور پیش اور عربی میں فتح، کسرہ اور ضمہ کو حرکت کہتے ہیں، اور ان کے مجموعے کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ یعنی حرکت کہا جاتا ہے زبر، زیر اور پیش کو، اردو میں کہا جاتا ہے زبر، زیر اور پیش، اور عربی میں کہا جاتا ہے کہ فتح، کسرہ اور ضمہ۔ اور ان کا جو مجموعہ ہے، یعنی تینوں کو جو نام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں حرکات ثلاثہ۔ تینوں کا ایک نام تو ہے حرکت، زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہا جاتا ہے، ضمہ، فتح، کسرہ، اور ان کے مجموعے کو حرکات ثلاثہ کا نام بھی دیتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے حرکات ثلاثہ سے کیا مراد ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضمہ، فتح اور کسرہ۔ متحرک، متحرک نمبر 2، متحرک حرکت والے حرف کو کہتے ہیں، یعنی جس پر حرکت آئے اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس پر زبر ہو اسے مفتوح، جس پر زیر ہو اسے مکسور، اور جس پر پیش ہو اسے مضموم کہا جاتا ہے، مضموم کہتے ہیں۔ جیسے آگے مثالیں دی ہوئی ہیں، محمدن، اس کے اوپر 2 زبر ہے، یعنی کہ حرکت متحرک، 2 زبریں آ گئیں تو متحرک، اس پر یعنی کہ 2 زبریں آئی تو یہ متحرک حرف ہو گیا۔ میم بھی متحرک ہے، حا بھی متحرک ہے، میم نمبر 2 بھی متحرک ہے، دال بھی متحرک ہے۔ یہ سارا جو بھی اس پر حرکات ہیں، یہ پورا لفظ جو ہے متحرک ہے۔ محمدن، زیر آ گئی، 2 زیریں، محمدن 2 پیش آ گئی، تو یہ سارے جو بھی تینوں حرکتیں آئی ہیں اس کے اوپر، تو جس پر آئے گی، یعنی محمد پر جو بھی حرکات ثلاثہ آئی ہیں تو محمد خود متحرک کہا جائے، متحرک کہلائے گا۔ نمبر 3، تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ وہ نون ساکن جو پڑھنے میں آئے، لکھنے میں نہ آئے۔ لکھنے میں صرف 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش لکھی جائیں۔ تنویر کی جو تعریف کی گئی ہے کہ وہ نون جو پڑھنے میں آتا ہے، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں دال 2 زبر دل، تو یہ جو نون ہے یہاں نون کی صرف آواز پیدا ہوئی ہے، یعنی پڑھنے میں تو آ رہا ہے لیکن لکھنے میں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش لکھی جائے گی، صرف پڑھنے میں آئے گا، لکھنے میں نہیں آئے گا، اسے کہا جاتا ہے تنویر۔ وہ نون ساکن جو پڑھنے میں آتا ہے، لکھنے میں نہیں آتا، لکھنے میں صرف 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش لکھی جاتی ہے، پھر نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے تنوین۔ اس کی دوسری تعریف کی گئی ہے کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔
جہاں بھی دو زبر آ رہے، دو زیریں آئیں، دو پیش آ جائیں، اس کو کہا جاتا ہے تنوین۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منول کہتے ہیں، جیسے نصر من اللہ و فتح قریب، نصر، یہ جو را ہے یہ را منول ہے کیونکہ اس پر تنوین آئی ہے، اوپر دو پیش لکھی ہوئی ہے۔ وفتح ہا، یہ بھی منول ہے، اس پر دو پیش آئی ہے۔ قریب، یہ بھی منول ہوا، یعنی اوپر دو پیش آئی ہے۔ یہ ہوتا ہے وہ نون ساکن جو صرف پڑھنے میں آتا ہے، لکھنے میں نہیں آتا۔ نمبر 4، سکون یا جزم، حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ جس حرف پر حرکت نہ ہو، یعنی زبر، زیر اور پیش، یعنی حرکات ثلاثہ موجود نہیں ہوتی، حرکات ثلاثہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کے اوپر سکون ہے۔ جو کسی بھی حرف پر دال کی شکل میں لکھا ہوا تو اس کے دوسرے الفاظ میں ہم اسے کہتے ہیں جزم، اور جس حرف پر حرکت نہ ہو اسے ساکن یا مجزوم کہتے ہیں۔ حرکت نہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے ساکن یا مجزوم، جس پر سکون ہو یا جزم ہو۔ آگے نمبر 5، تشدید یا شد، تشدید بھی کہتے ہیں، شد بھی کہتے ہیں۔ ایک حرف کو دو بار ایک سکون اور ایک حرکت کے ساتھ پڑھنا، جیسے مد، جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ یعنی کیا تعریف ہوئی کہ ایک حرف کو دو بار، یعنی شد تشدید کے وقت گویا کہ ایک حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک حرف کو دو بار ایک سکون اور ایک حرکت کے ساتھ، جیسے مد، لفظ مد، یہ جو دال ہے اس پر شد ہے تو اس دال کو ہم گویا کہ دو بار پڑھ رہے ہیں، ایسے مد دا، یہ جو پہلا دال ہے یہ ساکن ہے، مد دا، اور دوسرا دال متحرک ہے، یعنی ایک حرکت کے ساتھ اور ایک سکون کے ساتھ دو بار اس کو پڑھا جا رہا ہے، مد۔ اور یہ دال جس پر شد آ رہا ہے اسے مشدد کہتے ہیں۔ آگے ہے حروف علت۔ حروف علت 3 ہے۔ واو علت کا معنی ہوتا ہے کمزوری، تو عرب کے اندر جب کسی کو بیماری لاحق ہوتی تھی تو علت کا معنی ہوتا ہے بیماری یا کمزوری کو بھی علت کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو عرب لوگ ہیں ان میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو وائے کا لفظ نکلتا تھا ان سے، وائے، تو مجموعہ اس کا ہے واو الف یا کا جو مجموعہ ہے وہ ہے وائے، تو اس لیے ال کا نام حروف علت دیا گیا ہے، جو علت کے وقت بولے جاتے ہیں، بیماری کے لفظ کے وقت پیدا ہوتے ہیں۔ حروف علت 3 ہے، واو الف اور یا، ان کے مجموعے کو وائے کہتے ہیں، وائے، واو الف اور یا، ان کا مجموعہ وائے ہے۔ یہ حرکات ثلاثہ کی درازی صوت سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی حرکات ثلاثہ کی آواز کو دراز کیا جائے تو یہ حروف علت پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ واو جو ہے ضمہ کو دراز کیا جائے تو اس سے واو کی آواز پیدا ہوتی ہے، مثلا با پیش بو، تو یہ واو کی آواز پیدا ہوئی۔ با اس حرکت کو زبر کو کھینچا، آواز کو دراز کیا جائے تو الف کی آواز پیدا ہوتی، اور اسی طرح بازر بی یہاں، یعنی کہ زیر کو جب کھینچا گیا تو یا کی آواز پیدا ہو گئی۔ تو یہ حرکات ثلاثہ کی درازی صوت، ان میں سے ہر ایک کی صوت کو، آواز کو دراز کیا جائے تو حرف علت پیدا ہو جاتے ہیں۔ آگے حروف مدہ۔
جب حروف علت ساکن اور ما قبل کی حرکت ان کے موافق ہو، یعنی واو سے پہلے ضمہ، یا سے پہلے کسرہ اور الف سے پہلے فتح ہو، تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ یعنی حروف مدہ کس طرح ہوئے کہ جب حروف علت ساکن ہے اور اس کا جو ما قبل ہے، ان کا ما قبل، ان کی حرکت ان کے موافق ہے، یعنی جو واو ہے وہ اپنا ما قبل ضمہ چاہتی ہے، یعنی جسے کہتے ہیں واو اخت ضمہ، واو سے پہلے ضمہ ہو اور الف سے پہلے فتح ہو اور یا سے پہلے کسرہ ہو، یعنی ان کی حرکت ان کے موافق ہو۔ واو اخت ضمہ، الف اخت فتح، یا اخت کسرہ، یہ جو بھی اپنا ما قبل چاہتی ہیں ان کی حرکت ان کے موافق ہو تو اسے کہا جاتا ہے حروف مدہ۔ آگے مثال ہے جیسے سوء، یہ واو کا ما قبل جو سین ہے سوء کے اندر، یہ واو کا ما قبل جو سین ہے وہ مضموم ہے، واو کا ما قبل واو سے پہلے ضمہ ہے تو اس لیے اس کی حرکت اس کے موافق ہے، تو اس لیے یہ حروف مدہ ہوا، واو مدہ ہوا۔ جیء، یا کا ما قبل کسرہ، شاء، الف کا ما قبل فتح، تو یہ ان کی حرکت ان کے موافق ہے تو یہ حروف مدہ کہلائیں گے۔ آگے حروف لین، لین کا معنی ہوتا ہے کمزوری۔ جب حروف علت ساکن اور ما قبل کی حرکت ان کے موافق نہ ہو تو حروف لین کہلاتے ہیں۔ یعنی حروف لین جو ہے حروف مدہ کے بمقابلہ ہے، ضد ہے۔ حروف مدہ میں یہ تھا کہ حروف علت ساکن ہو اور ان کا ما قبل ان کے موافق ہو، اور حروف لین اس کے الٹ ہے کہ جب حروف علت ساکن ہو اور ما قبل کی جو حرکت ہے وہ ان کے موافق نہ ہو، اسے لین کہا۔ جیسے حروف لین جسے لا خوف علیہم، یہ واو کا ما قبل ضمہ ہونا چاہیے، واو اخت ضمہ ہے لیکن واو سے پہلے جو خا ہے اس کے اوپر فتح ہے، خوف، تو یہ لین ہوا۔ علیہم، علیہم کے اندر جو یا ہے، یا ساکن ہے اور اس کا ما قبل فتح ہے، یعنی اس کی حرکت اس کے موافق نہیں ہے تو پھر یہ حروف لین ہو گئے۔ آگے ہے زمانہ۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں: ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آنے والا زمانہ۔ یعنی زمانے کل کتنے ہوئے؟ 3 زمانے ہوتے ہیں دنیا جہان کے اندر، 3 زمانے ہوتے ہیں، یا تو وقت گزرا ہوا ہوگا، یا موجودہ ہوگا، یا وقت آنے والا ہوگا، اس کے علاوہ چوتھا کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ ماضی میں جو کچھ ہو گیا اور موجودہ حال میں جو کچھ ہو رہا ہے اور آگے جو کچھ ہوگا، یہ ہوتا ہے زمانہ۔ یہ زمانے کی 3 قسمیں: گزرے ہوئے زمانے کو ماضی، موجودہ کو حال، اور آنے والے زمانے کو، آنے والے وقت کو کہا جاتا ہے مستقبل۔ آگے سیگا، سیگا کسے کہتے ہیں؟ یعنی سیگا جو ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ بھائی سیگا حل کرو، سیگا، تو سیگا ہوتا کیا ہے؟ سیگا کہتے کس کو ہے؟ سیگا لفظ کی وہ مخصوص شکل جو مختلف حروف اور حرکات و سکنات کو ترتیب دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہماری اس سے مراد لفظ ہے، یعنی سیگا کسے کہا جائے گا؟ لفظ کی وہ مخصوص شکل، یعنی ایک لفظ کو لایا جائے اور اس کے مختلف شکل کے اندر، یعنی لفظ کی وہ مخصوص شکل، ایک شکل ہے، اس کے اوپر مختلف حروف ہیں اور ان مختلف حروف کے اندر مختلف حرکات و سکنات ہیں، ان کو ترتیب دینے سے ایک لفظ پیدا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے سیگا۔ مثلا ضرب، ضاد کو لایا گیا، را کو لایا گیا، با کو، ان تینوں حروفوں کو لایا گیا اور ان کے اوپر 3 حرکات دی گئی، ضاد کو فتح دیا گیا، را کو بھی یعنی کہ فتح دیا گیا، با کو فتح دیا گیا، ان کو حرکات و سکنات
کو ترتیب دے کر ہم نے ایک لفظ کی شکل اختیار کر لی تو اسے کہا جاتا ہے سیگا، یعنی اسے ہماری سے مراد لفظ ہے، گویا کہ ضرب یہ لفظ ہے تو لہذا اسے کہا جائے گا سیگا۔ عام طور پر جو چھوٹی کتابوں میں سیگے کی تعریف لکھی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے سیگا لفظ کو کہتے ہیں، یعنی جو بھی لفظ ہوتا ہے، جو بھی آپ سیگا حل کر رہے ہیں یا جو بھی آپ عبارت میں پڑھ رہے ہیں وہ سارے الفاظ ہوتے ہیں، اسے وہ سیگے ہوتے ہیں، ان کو سیگا کہا جاتا ہے۔ فعل ماضی اور مضارع کے 14 سیگے اور فعل امر کے 6 سیگے ہوتے ہیں۔ فعل ماضی کے آپ ضربہ سے گردان کرو، ضربہ ضربہ ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربت اللہ ضربت ضربنا، یہ 14 سیگے۔ اسی طرح مضارع کے بھی 14 سیگے آتے ہیں، یضرب یضربانی الی آخری، اور فعل امر کے صرف 6 سیگے آئیں گے، اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا۔ واحد تثنیہ جمع، واحد ایک کو، تثنیہ دو کو، اور جمع دو سے زائد کو کہا جاتا ہے۔ واحد ایک کو کہا جائے گا، ایک فرد ہو اسے واحد کہا جائے گا، اگر کہیں دو ہو، دو افراد ہو تو اسے تثنیہ کہا جائے گا، اگر دو سے جتنے بھی ہو اسے کہا جائے گا جمع۔ مذکر اور مؤنث، مذکر نر کو کہتے ہیں، نر ہم سمجھ رہے ہیں کہ نر جو بھی ہو جس کے اندر دوسرے الفاظ کے اندر جس کے اندر مذکر کی نشانی ہو، نر کی نشانی ہو، اسے کہا جاتا ہے مذکر۔ اور مؤنث مادہ کو کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر نر کی علامت نہ ہو اسے مؤنث، اور مذکر جس میں مؤنث کی علامت نہ ہو تو یہ ہوتا ہے مذکر اور مؤنث۔ غائب، حاضر اور متکلم۔ غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، یعنی اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں کوئی غائب ہے تو اسے کوئی حاضر نہیں ہے تو اسے کہا جائے گا غائب، جو بات کرتے وقت موجود ہی نہیں ہے۔ حاضر وہ ہوتا ہے جس سے بات کی جائے، سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس سے بات کر رہے ہیں، جس سے بات ہو رہی ہے اسے کہا جاتا ہے حاضر۔ اور متکلم جو بھی بات کرنے والا ہوتا ہے، مثلا میں ابھی بول رہا ہوں تو میں متکلم ہوں، اور جو حاضرین ہوں گے میرے سامنے ہوں گے وہ ہوں گے حاضر، اور جو مجھ سے غائب ہے میں جن کو نہیں دیکھ رہا وہ غائب ہوں۔ 6 اقسام سے مراد اسم، فعل اور حرف ہے، یعنی سیگا حل کرتے وقت آپ ایک سیگے کے اندر ایک چیز پوچھی جاتی ہے کہ 6 اقسام سے کیا مراد، 6 اقسام سے یہ کیا ہے، مثلا ضرب، یہ 6 اقسام سے کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو ہم کہیں گے فعل ہے۔ تو 6 کا معنی ہوتا ہے 3، اسم، فعل اور حرف۔ 6 اقسام بھی سیگا حل کرنے میں بولے جاتے ہیں، تو 6 اقسام سے مراد یہ ہے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ کل ایک طالب علم نے سوال بھی کیا تھا ان کے بارے میں، 6 اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام کے بارے میں، تو ابھی یہ ملاحظہ فرمائیں اور ان کو یاد رکھیں۔ 7 اقسام، 7 کا معنی ہوتا ہے 7، اور 7 ان سے مراد یہ 7 چیزیں ہوتی ہیں: صحیح، محموز، مثال، اجوف، ناقص، لفیف اور مضاف۔ ان کی تفصیل آپ آگے پڑھیں گے، مختصراً میں آپ کو ان کا تعارف اور تعریف بتا دیتا ہوں۔ صحیح اسے کہتے ہیں جس کے اندر نہ حمزہ ہو، نہ ایک جنس کے 2 حرف ہو، نہ حرف علت ہو۔ اور محموز اسے کہا جاتا ہے جس میں حمزہ ہو۔ مثال اسے کہتے ہیں جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو۔ اجوف اسے کہتے ہیں جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو۔ ناقص اسے کہتے ہیں جس کے لام کلمے میں حرف علت ہو۔ لفیف اسے کہتے ہیں جس میں 2 حرف علت ہو۔ مضاف اسے کہتے ہیں جس میں 2 حرف ایک جنس کے موجود ہو۔ اور یہ 7 اقسام جو ہے ایک ہی شعر کے اندر یاد کرنا ان کو آسان ہو جائے گا، جیسا کہ یہ شعر موجود ہے: صحیح است و مثال است و مضاف، لفیف، ناقص، محموز و اجوف۔
تو یہ آج کا ہمارا اس دورہ صرف کے اندر سبق نمبر 3 ہوا، اور اس کے اندر ہم نے صرف کی اصطلاحات اور بالکل آسان باتیں جو ہمیں آگے کام دے گی، بالکل آسان ہے لیکن ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو ہم خوب اچھے طریقے سے یاد کریں تاکہ آگے سیگا حل کرنے میں اور آگے اسباق پڑھنے میں اور آگے دورہ صرف کے اندر ہمیں کوئی کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ بنیادی چیزیں یہی ہے۔ اور جو بھی ہم جب بھی ہم عبارت کو حل کریں اور اسی طرح سیگا حل کریں تو ہمیں بنیادی چیزیں جو دیکھنے والی ہوتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو جب ہمیں یہ صرف کی بنیادی اصطلاحات یاد ہوگی تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی سیگا حل کرنے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔